بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاکر بیسٹ نالج۔ ناظرین، آج ہم حضرت شموئیل علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے کہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کس طرح سے بنی اسرائیل کو ایک ظالم حاکم جالوت سے کس طرح سے نجات دلائی۔ تو اس لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ضرور دیکھیے۔ ناظرین، قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا نام تو ذکر نہیں، البتہ سورہ بقرہ رکوع نمبر 32 اور 33 میں بنی اسرائیل کا جو ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، تمام مفسرین کرام کے نزدیک یہ واقعہ آپ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل میں عطری اور بددینی پھیلی تو ان کو سنبھالنے کے لیے حضرت یوشع علیہ السلام مقرر ہوئے، اور ان کے بعد کالب بن یوقنا آئے، پھر حضرت الیاس علیہ السلام تشریف لائے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیح علیہ السلام کو بھیجا۔ عرض یہ کہ ان میں در پہ رسول آتے رہے، مگر ان کی نافرمانی اور سرکشی میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ تورات کو بھی بلا بیٹھے اور فسق فجور میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، اور قوم عمالقہ جو مصر اور فلسطین کے ساحلی علاقے میں آباد تھی، ان پر حملہ آور ہوئی اور ان کو قتل کیا، اور ان کے بہت سے صوبوں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح یہ لوگ اپنی بدعمالیوں کے باعث کافروں کے زیرنگے ہو گئے اور جالوت کی رعایا بن گئے۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے لیے ایک نازک دور تھا، نہ کوئی نبی اور رسول ان میں موجود تھا، نہ کوئی امیر اور سردار تھا، خاندان نبوت میں سے ایک حاملہ عورت کے علاوہ کوئی باقی نہ تھا۔ اس نکبت وادبار کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر فضل و کرم فرمایا۔ اس عورت کے ہاں ایک بچہ تولد ہوا، اس کا نام شموئیل رکھا گیا۔ جب آپ علیہ السلام سنرج کو پہنچے تو تمام بنی اسرائیل میں شرافت و دیانت کی بنا پر ممتاز اور نمایاں نظر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور بنی اسرائیل کی رشد اور ہدایت پر مامور کیا۔ قوم کے لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک امیر اور بادشاہ مقرر کرے تاکہ ہم ان کی سرپرستی میں کافروں سے جہاد کریں اور اپنے ملک کو ان ظالموں سے آزاد کروائے۔ پیغمبر خدا نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر تم پر جہاد کا حکم جاری کیا گیا اور بادشاہ مقرر ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہاد سے انکار کر دو۔ اس پر انہوں نے بڑے وثوق سے یقین دلایا کہ ہمارے انکار کرنے کا سر سے جواز ہی نہیں۔ ان ظالموں نے تو ہمیں گھر بار اور بچوں سے الگ کر دیا اور انہوں نے ہم پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے، اس لیے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک بادشاہ ہو اور اس کی سرپرستی میں ہم اپنے ملک کو آزاد کرا لیں اور ظالموں سے انتقام لیں۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شموئیل علیہ السلام کو ایک نشان بتلایا گیا تھا۔ حسن اتفاق سے وہ نشان حضرت طالوت پر صحیح نکلا۔ حضرت طالوت حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے بنیامین کے خاندان سے تھے، اور ایک عرصے سے یہ دستور چلا آتا تھا کہ نبوت حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے لاوی کے خاندان میں جاری تھی، اور مملکت آپ علیہ السلام کے صاحبزادے یہودا کی اولاد میں، بنیامین کی اولاد میں نہ نبوت تھی نہ بادشاہت۔ طالوت ایک غریب چرواہے تھے، یہ پانی بھرنے پلانے کا کام کرتے تھے۔ بہرحال جب طالوت کی بادشاہت کا اعلان نبی نے اس طرح کیا، نبی نے جواب دیا کہ بلا شبہ اللہ نے تمہارے مقابلہ میں اسی کو پسند فرمایا ہے اور علم اور وسعت اور قوت و قامت کے پلاؤ میں بڑھا دیا ہے، اور اللہ اپنی سلطنت جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ صاحب
وسط اور بڑا جاننے والا ہے۔ اب حضرت طالوت نے بنی اسرائیل کو نفیر عام دے دیا کہ وہ دشمنوں سے مقابلہ کے لیے نکلے۔ جب بنی اسرائیل طالوت کی سربراہی میں روانہ ہوئے تو بنی اسرائیل کی آزمائش کا ایک اور مرحلہ پیش آیا، وہ یہ کہ حضرت طالوت نے سوچا کہ جنگ کا معاملہ بے حد نازک اور ہے، اس میں بعض مرتبہ ایک آدمی کی آزمائش کا مرحلہ آ جاتا ہے، پورے لشکر کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اس گروہ کو آزما لیا جائے کہ کون شخص تعمیل حکم اور ضبط نفس اور صداقت و اخلاص کا حامل ہے کہ اس میں یہ اوصاف نہیں پائے جاتے، کیونکہ میدان جہاد میں صبر و ثابت قدمی اور اطاعت و انقیاد اصل ہے۔ اس لیے حضرت طالوت نے شموئیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق ایک نہر کو بطور امتحان کا مقرر کیا اور اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو نہر کے پانی سے آزمانا چاہتا ہے۔ اس نہر کے پانی کا حکم یہ ہے کہ کوئی شخص اس کا پانی بالکل نہ چکھے، جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ خدا کی جماعت سے نکال دیا جائے گا۔ ہاں البتہ سخت پیاس کی حالت میں گھونٹ بھر پانی پی کر حلق ترک کر لینے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کی اجازت ہے۔ مقصود یہ تھا کہ جو شخص معمولی پیاس پر صبر و ضبط کی قدرت نہیں رکھتا وہ ایسے نازک موقع پر کس طرح ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ جنہوں نے اعلیٰ الاعلان خلاف ورزی کی تھی ان کو جماعت سے جدا کر دیا گیا۔ ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہوئی، 70,000 اور 1,20,000 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے کم و بیش ہو۔ وہ جماعت سے خارج بھی ہوئے اور ان کی پیاس بھی نہ بجھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واقعہ نہر اردن میں پیش آیا، چنانچہ جو ناقص الایمان تھے وہ چھٹ گئے اور جو کامل الایمان تھے وہ نمایاں ہو گئے۔ ان کی کل تعداد 313 تھی، پھر ان میں سے بھی بعض اکمل تھے جو ظاہری اسباب سے بے نیاز اور بالاتر تھے۔ انہوں نے مخلص مسلمانوں کی ہمت بڑھائی۔ مجاہدین کے اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیسیٰ بھی تھے۔ لشکر آگے بڑھا اور دشمن کی فوج کے مقابل صف آرا ہوا۔ دشمن کی فوج کا سردار جالوت نامی دیوکر شخص تھا، اس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ مجاہدین نے اللہ پاک کی درگاہ میں نہایت اخلاص و تذکر کے ساتھ دعا کی کہ اے ہمارے رب، صبر ہم پر انڈیل دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور ان کافر قوم پر غالب کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اور اس طرح جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو جالوت اپنا فوجی لباس پہن کر تنہا آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ تم سب کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، آؤ پہلے مجھ سے مقابلہ کرو۔ اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حضرت جالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے والد صاحب کو بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تمہارے کتنے لڑکے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 6 لڑکے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے تھے اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا گیا، مگر اللہ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام حسب طلب آ رہے تھے تو راہ میں ان کو 3 پتھروں نے آواز دے کر کہا کہ اے داؤد، ہمیں اٹھا لے، ہم تجھے کام دیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھا لیے اور نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے جالوت کے مقابلہ کے لیے آپ علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ وہ عمر سے بھی چھوٹے تھے، چنانچہ آپ وہ تینوں پتھر اپنے گوپے میں رکھ کر آگے بڑھے اور جالوت کو للکارا۔ جالوت نے کہا، مجھ کو تم پر رحم آتا ہے، کیوں میرے ہاتھ سے مرنے کی خواہش کرتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی تیرا مقابلہ کروں گا، کیونکہ آپ علیہ السلام بچپن ہی سے بہادر تھے۔ چنانچہ آپ نے وہ گوپیا پھرا کر تینوں پتھر اس کے ماتھے پر مارے۔ اس کا صرف ماتھا ہی کھلا ہوا تھا، باقی سارا جسم ذرہ سے ڈھکا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر اس کے سر میں گھس گئے اور سر پاش ہو گیا اور اس طرح سے وہ بدبخت جہنم رسید ہوا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹس کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرے تاکہ اس طرح کی خوبصورت
خوبصورت معلومات، خوبصورت واقعات آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔